السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، کئی اہم خبریں ہیں۔ سب سے بڑی خبر جو اس ویڈیو میں ہم آپ کو دینے لگے ہیں وہ ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن سے متعلق۔ نواز شریف صاحب اس وقت کیا سوچ رہے ہیں ایکسٹینشن دینے کے حوالے سے، اس کی تفصیلات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن کچھ دیگر خبریں پہلے ذرا آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیں۔ سب سے جو اہم خبر ہے میرے خیال میں ابھی تک وہ یہ ہے کہ پاکستان کے قرضے جناب ان میں 50,000 جو ٹوٹل قرضے ہو گئے ہیں وہ 50,503 ارب روپے پاکستان کے قرضے اب تک ہو چکے ہیں۔ حکومت پر جولائی 2021 سے جولائی 2022 کے دوران 27% قرض جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، یعنی پچھلے ایک سال میں جولائی پچھلے سال سے لے کے جولائی اس سال تک 27%، آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ کیا حال ہو چکا ہے۔ اور مقامی قرض جو ہے وہ 31,000 ارب ہو چکا ہے، جبکہ گزشتہ ایک سال میں حکومت کا جو مقامی قرض ہے یہ تقریباً 16% اس کے اندر انکریز آیا ہے، بڑھا ہے یہ۔ اور بیرونی قرض جو ہے جو باہر سے آپ قرضہ لیتے ہیں وہ 19,000 ارب جو ہے ہو چکا ہے، اور ایک سال میں اس میں 49% یعنی 49% اس کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ تو قرضے لینے کا سلسلہ جو ہے وہ رک نہیں رہا۔ اور انٹرسٹنگ بات مجھے یہ لگتی ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ جب جا کے آئی ایم ایف سے قرضہ لیتی ہے تو پھر بھنگڑے بھی ڈالتی ہے کہ جی کمال کر دیا ہے ہم نے، اتنی بڑی اچیومنٹ کر دی ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف سے قرضہ لے لیا ہے ہم نے، اور یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور یہ ان کو اندازہ بھی نہیں ہے اس بات کا کہ یہ آہستہ 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 جو ہے وہ آپ کے گلے کو چوک کر رہا ہے، اور آپ کو سانس لینے میں جو ہے وہ دن بدن ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو تکلیف ہوتی جا رہی ہے، لیکن بہرحال یہ سلسلہ جاری ہے۔ دوسری ایک اور خبر قانونی معاملات کے حوالے سے یہ ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو جو ہے وہ ایک ریلیف ملا ہے۔ احتساب عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف جو رمضان شوگر ملز ریفرنس ہے وہ نیب کو واپس بھجوا دیا گیا ہے۔ عدالت نے نیب ترمیمی ایکٹ کی بنیاد پر ریفرنس نیب کو واپس بھجوایا ہے۔ ترمیمی ایکٹ کے بعد رمضان شوگر احتساب عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ یہ جو نیب کی امینڈمنٹس کی گئی تھیں یہ اس کے بعد یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ ریلیف ملا ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو۔ تو احتساب عدالت سے یہ خبر آئی ہے۔ دوسرا جہاں پہ ہم لوگ قانونی معاملات کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ ایک خبر جو ہے وہ پشاور کے حوالے سے، پشاور کا جو جلسہ ہے، مراد سعید صاحب ویسے تو اپنے خطاب کے حوالے سے وہ جو ان کا گولڈن ورڈز تھے ان کے $100 ملین ادھر تو $100 ملین ادھر، تو اس مرتبہ جو ہے وہ ویڈیو ادھر ادھر ہو گئی ہے۔ وہ ویڈیو کس طرح ادھر ادھر ہوئی ہے، انہوں نے ٹویٹ کی بیسیکلی ایک ویڈیو، اور وہ بیسکلی پشاور کا جلسہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ جی پشاور کے اندر بڑا زبردست کراؤڈ تھا۔ کراؤڈ اچھا تھا، میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ کراؤڈ برا نہیں تھا جو کل رات کو پی ٹی آئی کے جلسے کے اندر تھا، آئی وڈ اسٹل سے دیٹ۔ لیکن مراد سعید صاحب نے کیا کیا کہ 4 ماہ پرانی ویڈیو جو ہے نا وہ ٹویٹ کر دی، اور یہ بیسکلی اس ویڈیو میں فیصل جاوید نے کالے رنگ کے کپڑے جو ہیں وہ پہنے ہوئے ہیں، اور گزشتہ جو روز جلسے میں فیصل جاوید صاحب نے ایکچولی سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو اور کچھ نہیں، مراد سعید صاحب خود ہی دیکھ لیتے کہ یار کپڑے یا پھر میرے خیال میں انہوں نے فیصل جاوید پہ دھیان ہی نہیں دیا ہونا کہ اس نے کپڑے کون سے پہنے ہوئے، تو اگر شاید یہ غور کیا ہوتا تو یہ ویڈیو وہ ٹویٹ نہ کرتے۔ یہ بیسکلی 13 اپریل کو عمران خان صاحب کا جو پشاور کا جلسہ تھا نا، جس میں ایکچولی بہت اچھا کراؤڈ تھا، آئی ہیو ٹو سے دیٹ، یہ تب کی ویڈیو تھی، تو غلطی سے مسٹیک ہو گئی جسے کہتے ہیں نا، تو مراد سعید صاحب سے غلطی سے مسٹیک ہو گئی۔ اچھا، اسی جلسے سے ریلیٹڈ ایک اور خبر ہے جی، اور وہ یہ ہے کہ سرکاری وسائل کے استعمال کے اوپر جو ہے وہ عمران خان، وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان، وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا، وزیر محنت شوکت یوسف زئی سمیت متعدد وزراء اور مشرا کو جو ہے مشیران کو نوٹسز جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر پشاور شہاب الدین نے نوٹس جاری کیے ہیں اور 9 ستمبر کو ان کو طلب کیا ہے، اور میں پوری یقین دہانی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ماتھے پہ ایک بل بھی نہیں آیا ہوگا اس نوٹس کو ریسیو کرنے کے بعد، کیونکہ وہ جس طرح بابر اعوان صاحب نے ایک دفعہ وہ یہ بات کہی تھی، نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا، تو یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ عمران خان صاحب الیکشن کمیشن کے نوٹسز تو مطلب گل ہی کوئی نہیں نا، مطلب ہم کوئی امپورٹنس نہیں ہے اس کی، اس چیز کی۔ تو یہ نوٹس جو ہے وہ جاری ہوا ہے، جبکہ ایکچولی مجھے یہ بھی یاد ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسپیسیفکلی یہ بات کہی تھی کہ پشاور جلسے سے جو ہے وہ تمام وزراء اور مشیر جو ہے وہ اپنے آپ کو دور رکھیں، لیکن اس کے باوجود ایسے ہو نہیں سکتا کہ کپتان ساڈا جڑا ہے وہ جلسہ کرن آئے اور اس کے بعد مقامی قیادت اور لیڈرشپ اس صوبے کی جو ہے وہ شرکت نہ کرے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ جہاں پہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے تو جناب سابق اسپیکر اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ فائنلی ایف آئی اے میں پیش ہو گئے ہیں۔
وہ جو ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے ایف آئی اے کی تحقیقات چل رہی تھیں اس سلسلے میں. اور یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا 26 سوالوں کا مشتمل سوال نامہ جو ہے وہ اسد کیسر صاحب کو تھما دیا گیا ہے اور ان سے ان کے تمام بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی جو ہیں وہ طلب کر لی گئی ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اسد کیسر صاحب نے بھرپور کوشش کی تھی, کورٹ کا بھی انہوں نے رستہ اختیار کیا تھا کہ کسی طرح ان کو ایف آئی اے کے سامنے پیش نہ ہونا پڑے, لیکن الٹیمیٹلی وہ ساری چیزیں رائگاں گئیں اور اس کے بعد آج وہ ایف آئی اے کے سامنے پیش ہو گئے. اب دیکھیں کہ ان 26 سوالوں کے جواب جو ہیں وہ کیا دیتے ہیں. قانونی معاملات کی بات ہو رہی ہے تو مریم نواز بھی جناب کورٹ پہنچ گئی ہیں اور مریم نواز کورٹ پہنچی ہیں کہ جی میرا پاسپورٹ مجھے واپس کیا جائے. انہوں نے اس سے پہلے, اگر آپ کو یاد ہو, آج سے چند ماہ پہلے بھی جب شہباز شریف صاحب کی حکومت آ گئی تھی تو اس کے بعد انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے رابطہ کیا تھا کہ ان کا پاسپورٹ انہیں واپس کیا جائے. اس کے اوپر بینچ بنا پھر ٹوٹ گیا, بینچ بنا اور پھر ٹوٹ گیا, بینچ پھر بنا اور پھر ٹوٹ گیا. 3 تو میرا خیال میں تھے, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, مجھے 3 تو یاد آ رہے ہیں کہ 3 دفعہ بینچ بنا, بینچ ٹوٹتے پہ ٹوٹتے گئے پر پاسپورٹ نہیں ملیا واپس. تو اب مریم نواز صاحبہ جو ہے نا وہ پاسپورٹ کی واپسی کے لیے جو ہے دوبارہ کورٹ کے اندر پہنچی ہیں. ان کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ کی جانب سے درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے اور جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ جو ہے جمعرات کو یعنی کل اس کیس کی جو ہے وہ سماعت کرے گا, جس میں جسٹس انوار الحق بھی اس بینچ کا حصہ ہوں گے. تو اللہ کرے, آپ بھی دعا کریں, ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ بینچ قائم و دائم رہے, بینچ پھر نہ ٹوٹ جائے. تو بڑے نازک قسم کے بینچ ہوتے ہیں شاید اس وجہ سے, کیونکہ کیس پتہ نہیں شاید اس وجہ کی میری سمجھ سے باہر تھی. اچھا, اس میں جو استدعا کی گئی ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ جی 4 سال سے مریم نواز صاحبہ کا پاسپورٹ جو ہے وہ عدالتی تحویل میں ہے اور ساتھ ہی ساتھ چودھری شوگر مل کا ریفرنس جو ہے وہ چونکہ تاحال ابھی تک دائر نہیں ہو سکا, تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے نا وہ اب ان کا پاسپورٹ ان کو واپس کیا جانا چاہیے. لمبے عرصے کے لیے کسی شخص کو اس کے بنیادی حقوق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا اور عدالت رجسٹرار ہائی کورٹ کو پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم دے, یہ بیسکلی استدعا کی گئی ہے. تو اب دیکھیں کہ مریم نواز کا پاسپورٹ ان کو واپس ملتا ہے یا نہیں ملتا. اچھا جی, جہاں پہ ظاہری بات ہے وہ لندن جانا چاہ رہی ہوں گی اپنے والد صاحب سے ملنے کے لیے, کئی سال ہو چکے ہیں ان کی والد صاحب سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی. میاں صاحب کے حوالے سے جناب ایک خبر سامنے آئی ہے اور خبر یہ ہے کہ سینئر صحافی اور اینکر پرسن مالک صاحب لندن گئے ہوئے تھے اور مالک صاحب کی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے اور کچھ بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز مالک صاحب نے جو ہیں وہ شیئر کی ہیں ایک انٹرویو کے اندر. انہوں نے کہا, سب سے پہلے تو انہوں نے بتایا کہ جی میں نے ڈار صاحب کو کال کی اور انہوں نے میری جو ہے وہ میاں صاحب سے ملاقات, اچھا اسحاق ڈار, ان سے انہوں نے کال کی اور میاں صاحب سے انہوں نے ان کی ملاقات کروائی. اس کے بعد اس کے اندر انہوں نے کہا کہ میری اس ملاقات سے یہ خبریں کنفرم ہو گئی ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ حکومت میں نہیں آنا چاہتے تھے. وہ ہمیشہ ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہمیں حکومت میں نہیں آنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ نیب قوانین جو ہے تبدیل ہونے چاہیے اور جلد الیکشن میں ہمیں جانا چاہیے تھا, لیکن بڑی مشکل سے جو ہے وہ نہ جانے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا. اب الیکشن میں کیوں نہیں گئے اور نہ جانے کا فیصلہ کیوں کیا, اس کی بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیل ہے. اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جی ہم آلریڈی یہ فیصلہ جو ہے وہ 23 مئی تک کر چکے ہوئے تھے. 23 مئی تک ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ملک کے حالات جو ہیں وہ کافی خراب ہو رہے ہیں. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ 23 تاریخ کو شام کو جو ہے ان کی تقریر بھی لکھی جا چکی تھی کہ وہ قوم سے خطاب کریں گے اور قوم سے خطاب کے اندر یہ کہہ دیں گے کہ جناب میں جو ہے وہ عہدہ چھوڑ رہا ہوں اور الیکشنز جو ہے نا وہ کال کیے جائیں. لیکن اس کے بعد 23 تاریخ کی صبح جو ہے وہ عمران خان صاحب نے پشاور میں جو ہے وہ تڑیاں لگا دیں اور تڑیاں لگائیں کہ جی میں 25 کو آ رہا ہوں تو میں یہ کر دوں گا تو میں وہ کر دوں گا. جب یہ سچویشن ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا اگر ہم نے چھوڑا نا تو پھر امپریشن یہی جائے گا کہ لو جی خان صاحب کے ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کرسی چھوڑی ہے تو ہن نہیں اسی جانا, ہن اسی اتھے ہی بیٹھے ہیں, کر لو جو کرنا ہے. تو یہ میاں صاحب نے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ان کو بتائیں مالک صاحب کو. انہوں نے کہا کہ میں نے خود شہباز شریف کو فون کر کے کہا کہ اب آپ نے نہیں جانا, اب آپ اسی کرسی کے اوپر بیٹھیں گے, اب آپ نے نہیں جانا. دوسرا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی نیب رولز میں جو ہے وہ ترمیم اور ریویو پٹیشن کو چینج کرنا پڑے گا ان کی واپسی کے حوالے سے, کہ اگر ان کی واپسی کرنی ہے تو اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ رولز بنانے پڑیں گے, بینچز جو بنتے ہیں وہ چیف جسٹس کی ثوابدید نہ ہو. ابھی اس وقت جتنے بھی کورٹ کے بینچز بنتے ہیں وہ چیف جسٹس خود بناتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ چیف جسٹس کی ثوابدید نہ ہو بلکہ 3 سینئر ترین ججز جو ہیں وہ بینچز بنائیں جس طرح بھی انہوں نے بنانے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ریویو پٹیشن جب فائل ہونی چاہیے تو ڈبل ججز جو ہیں وہاں پہ ہونے, یعنی اگر پہلے 3 نے فیصلہ کیا ہے تو ریویو میں 7 ہونے چاہیے. یعنی پہلے جتنے نمبر کا بینچ تھا, چاہے وہ 2 رکنی تھا 3 تھا,
تو پھر نیکسٹ ٹائم اس سے ڈبل افراد کا بینچ ہونا چاہیے جو اس کی ریویو کو سنیں. انہوں نے کہا کہ اس سے صرف ہمارا نہیں بلکہ باقیوں کا بھی فائدہ ہوگا. دوسرا انہوں نے کہا کہ وہاں پہ انہوں نے مالک صاحب نے بتایا کہ ان کے ذہن میں یہ سوچ ہے کہ ہم نے چاہے جو بھی ہم کر لیں, مطلب مسلم لیگ نون کی حکومت کچھ بھی کر لے, عمران خان صاحب نے تو گالیاں دینی ہی دینی ہیں, لیکن اسی لیے وہ صرف کام پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا وہ کام اپنا جو ہے وہ بہتر کرنا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ جو مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار کا جو معاملہ ہے کہ آپس میں جو کھٹ پٹ چل رہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ میاں صاحب جو ہے نا وہ واقعی مفتاح اسماعیل سے ناراض ہیں. یہ فیکٹ ہے کہ میاں صاحب واقعی ناراض ہیں, بلکہ انہوں نے کہا میں ناراض کا لفظ نہیں استعمال کروں گا بلکہ خوش نہیں ہے. خوش نہ ہو تو بندہ ناراض ہی ہوتا ہے, ظاہری بات. بہرحال پتہ نہیں, مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی کہ اگر آپ خوش نہ ہو تو اس کا مطلب آپ ناراض ہوتے ہیں, ظاہری بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کی مفتاح اسماعیل سے خوش نہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ پٹرول جو ہے نا وہ 23 یا 26 روپے جو ہے وہ ہمیں بڑھانا پڑے گا, لیکن وہ اس پہ رکے نہیں اور اضافہ کرتے گئے, جس کی وجہ سے جو مہنگائی آئی ہے. تو میاں صاحب جو ہے نا وہ اس لیے ناراض ہیں. اب میری سمجھ سے باہر ہے کہ مسلم لیگ نون کا وزیر خزانہ لگا ہوا ہے, لیکن میاں صاحب اس سے خوش نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ وزیر خزانہ جو ہے پھر بھی اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. تو یا تو اس کو میں جمہوریت کا حسن کہوں یا لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, دونوں میں سے کوئی ایک بات ہے. کیونکہ میں نے نون لیگ کو میری سمجھ سے باہر ہے کہ اگر بڑے میاں صاحب جو ہیں وہ کسی سے خوش نہیں ہیں, اس کے باوجود بھی وہ وزیر خزانہ اپنے کام کر رہا ہے, وہ مہنگائی بھی کرتا ہے, وہ پٹرول کا ریٹ جب کم ہونا چاہیے وہ بڑھا دیتا ہے, وہ تمام IMF کی شرائط کو پورا بھی کر رہا ہے, لوگ نون لیگ کو گالیاں بھی دے رہے ہیں. اور آج میں بالکل یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج الیکشن منعقد ہوں تو نون لیگ کا مطلب تیا پانچا کر کے رکھ دے گی پاکستان تحریک انصاف آج اگر الیکشن ہو تو. لیکن اس کے باوجود مطلب مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ پھر بھی کام کر رہے ہیں. سو مجھے میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس قسم کا فارمولا ہے. یا تو یہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, مطلب جسے کہتے ہیں نا نورا کشتی کر کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں نے مالک صاحب نے کہا کہ میں نے ڈائریکٹلی نواز شریف سے پوچھا کہ آپ شہباز شریف سے ناراض ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے بڑے لاڈ پیار سے شہباز شریف سے کے متعلق بات کی. انہوں نے کہا نہیں وہ تو جب سے آیا ہے بڑے مسئلوں میں پھنسا ہوا ہے, شہباز بہت محنت کر رہا ہے, جب سے وہ آیا ہے مشکل فیصلہ کر رہا ہے, اگر میں بھی ہوتا تو اتنا ہی پریشان ہوتا. تو یہ انہوں نے اپنے بھائی کے بارے میں کہا بھائی سیٹنگ ہے, بھائی کا کوئی ایشو نہیں ہے, مفتاح دی ایسی تھی تیسی, مفتاح نے اسے نہیں چھڑنا. تو یہ بیسکلی بات تھی. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن, ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ جی جنرل باجوہ کو کیا آپ لوگ ایکسٹینشن دینے کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے, تو اس پہ انہوں نے جو ہے وہ نہ اس کو اپوز کیا نہ اس کو سپورٹ کیا کہ جی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اچھا یہ بھی میری نظر میں تو یہ بھی خبر ہے, میری نظر میں یہ بھی خبر ہے, کیونکہ لاسٹ ٹائم مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ایکچولی ان کو ایکسٹینشن دی گئی تھی تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے بعد میں جا کے اس کے اوپر بڑا کمپلین کیا تھا کہ نہیں یہ نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن ہم نے مجبوری میں دی ہے کیونکہ پارٹی نے فیصلہ کر لیا تھا. تو یا تو اپنے اسی فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوں یا کلیئرلی کہیں کہ نہیں جی نہیں دینی چاہیے. تو وہ اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی ان کی نئے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے ایکسٹینشن کے حوالے سے ابھی تک بات ہی نہیں ہوئی. آئی پرسنلی ویسے بلیو کہ یہ ہو نہیں سکتا, مطلب میں میرا دماغ نہیں مانتا کہ اتنا بڑا ایشو جس کو پورا پاکستان ڈسکس کر رہا ہے اس کے اوپر ابھی تک نون لیگ کے اندر ڈسکشن نہیں ہوئی. میرے خیال میں یہ بیسکلی جسے کہتے ہیں نا وہ اگر فاسٹ بالر باؤنسر کرا رہا ہو تو آسان طریقہ ہے کہ ڈک کر لو, تو یہ ڈک کرنے والی بات ہے کہ اس ٹاپک پہ ہم سے بات ہی نہ کریں تاکہ ہم مزید آگے جائیں نا. اگر آپ شروع میں ہی کہتے ہیں کہ نہیں تو بات ہی نہیں ہوئی تو کہانی ختم ہو جائے گی. تو مجھے تو یہی وہی لگتا ہے. باقی ان سے ایک سوال کیا گیا کہ جی یوتھ جو ہے وہ اس کا پلس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے, عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. تو اس پہ نواز شریف نے کہا کہ جی یوتھ پلس جو ہے نا وہ پہلے کہاں تھی جب ہم ضمنی الیکشنز جیت رہے تھے اور عمران خان صاحب کی حکومت تھی. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اکانومی کو ٹھیک کر لیں گے تو یہ یوتھ پلس بھی جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ آ جائے گا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہ بیسکلی ساری بات تھی. باقی انہوں نے عمران خان کے متعلق انہوں نے کہا کہ جی ایک آدھے جملے سے زیادہ وہ بات نہیں کرتے تھے, یعنی ایسے سمجھ لیں کہ جیسے چھڈو دفعہ کرو, میں تو گالی نہیں کرنی, مطلب عمران خان کو وہ زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتے تھے. تو یہ بیسکلی زیادہ بات چیت تھی. حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ جانے کا جو ہے وہ زیادہ تر غصہ انہوں نے جوڈیشری کے اوپر نکالا ہے. انہوں نے کہا کہ 63A کا فیصلہ ادھر سے ہی آیا تھا, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حمزہ شہباز کو جو ہے وہ غلط طریقے سے نکالا گیا. دوسرا ذرا میڈیا سے ریلیٹڈ ایک دو خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں, اور وہ خبریں یہ ہیں کہ جی بول کی نشریات بحال کرنے کا فیصلہ آیا ہے سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے.
لیکن ابھی تک جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے میری کیبل پہ بول واپس نہیں آیا ہے. مجھے نہیں پتا آپ کے ادھر بول واپس آیا ہے کہ نہیں آیا, لیکن بول ابھی تک واپس اس کی نشریات بحال نہیں ہوئی. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کا جو لائسنس ہے, ان کے لائسنس کے اوپر بیسکلی سیکورٹی کلیئرنس کا ایشو بنا کے جو ہے ان کا لائسنس معطل کیا گیا تھا, جس کی وجہ سے ان کی نشریات جو ہیں وہ معطل کر دی گئی ہیں, جو کہ میرے خیال میں اس کو پھر بھی ایک سیاسی فیصلہ سمجھتا ہوں. یہ ڈیلیبریٹلی ایک چینل کی آواز بند کرنے کی ایک کوشش ہے. ناظرین, یہاں پہ ایک چیز کی میں ذرا ایکسپلینیشن دینا چاہوں گا, اور مجھے بڑا افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے. میں نارملی آپ نے دیکھا ہوگا میں کبھی بھی اس بارے میں پہلے کبھی بھی آپ نے میری کسی ویڈیو میں یہ چیز نہیں دیکھی ہوگی, لیکن مجھے یہاں پہ ضروری ہے کہ میں ایکسپلین کروں. ہماری پچھلی ویڈیو کے اندر, میری پوری جو ویڈیو تھی اس کے ایک ٹاپ ہیڈر کے اندر جو ہے وہ ایک جملہ لکھا گیا تھا کہ جی عمران خان صاحب نے غیر مشروط معافی مانگ لی ہے, جبکہ میں نے پوری ویڈیو میں کوئی ایسی بات نہیں کی ہوئی تھی. یہ ہمارے ایک ٹیم ممبر ہیں جنہوں نے ریسنٹلی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے, جن کو میرے خیال میں اتنی ابھی سمجھ بوجھ نہیں ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے یہ پٹی وہاں پہ لکھ دی, اور مجھے لوگوں نے جب اس پہ آگاہ کیا کہ نہیں ایسا نہیں, اور میں نے کہا بھی نہیں ہوا, میں نے اپنی پوری ویڈیو میں یہ بات کہی نہیں کہی ہوئی کہ جی انہوں نے غیر مشروط معافی مانگ لی ہے. تو یہ ضروری ہے یہ کریکشن ڈالنا کہ عمران خان صاحب نے کسی قسم کی ابھی غیر مشروط معافی نہیں مانگی, بلکہ میں نے ایکچولی اپنی ویڈیو کے اندر یہ کہا کہ انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ میں اپنے الفاظ کے اوپر جو ہے میں افسردہ ہوں اور ریگریٹ کرتا ہوں کہ میں نے یہ الفاظ ادا کیے, لیکن معافی انہوں نے ابھی تک نہیں مانگی ہے. وہ وہاں تک نہیں گئے ہیں جو ایکچولی کورٹ ان سے ایکسپیکٹ کر رہی تھی. تو یہ ضروری ہے, یہ صحافتی اقدار اس حوالے سے ضروری ہے کہ یہ اس کو کلیریفائی کیا جائے, اس کو کلیئر کیا جائے کہ وہ جو پٹی چلی ہے اوپر, اس میں ایکچولی ٹیکنیکلی اسپیکنگ میرا قصور نہیں تھا, ہمارے ایک ٹیم ممبر ہیں جن سے یہ غلطی ہوئی ہے. تو یہ ضروری ہے کہ اس چیز کو بھی جو ہے وہ کلیئر کیا جائے, اور آئی ہوپ کہ میں اس ساری چیز کو جو ہے وہ کلیئر کر پایا ہوں. کامران خان صاحب کی ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ میری آنکھوں کے سامنے سے گزری. انہوں نے لکھا جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی لائیو کوریج پر عائد پابندی کو اپنے تحریری فیصلے میں باقاعدہ ختم کر دیا ہے. اب ٹی وی چینلز کی مرضی, جب چاہیں عمران خان کی تقریر معمول کے توقف سے دکھا سکتے ہیں, اب چینلز کی اپنی مرضی ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ بڑی اچھی انہوں نے بات کی. تو میں کامران خان صاحب کا پروفائل دیکھ رہا تھا, یہ جو ٹویٹر کے اوپر پروفائل اکاؤنٹ ہے نا, یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, تو اس کے مطابق یہ دنیا گروپ کے پریزیڈنٹ ہیں. تو اس ٹویٹ کے بعد یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر دنیا ٹی وی کے اوپر عمران خان صاحب کی تقریر نہیں دکھائی جاتی نا, تو کامران خان صاحب اس کے رسپانسبل ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ وہ چینل کے صدر ہیں. سب سے بڑا عہدہ دنیا گروپ کے اندر وہ کامران خان صاحب کے پاس ہے. تو کامران خان صاحب نے آج آپ کو بتا دیا کہ اگر عمران خان صاحب کی تقریر نہیں دکھائی جاتی تو وہ کامران خان صاحب اس کے رسپانسبل ہیں. یہ فیصلہ ان کی جانب سے کیا گیا. ہاں, اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.